اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احمد پور شرقیہ سے 22-23 کلومیٹر آپ آگے جائیں تو اچ شریف شہر آتا ہے جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اسی شہر کے ساتھ ہی واقع کوٹلہ شیخاں ایک قدیم علاقہ ہے، میں وہاں آیا ٹھہرا ہوں۔ یہ کسی دور میں ہندو تاجروں کا مرکز یہ علاقہ ہوا کرتا تھا، بہت بڑا تجارتی مرکز تھا یہ۔ یعنی یہاں آ کر جو مجھے معلومات ہوئی ہیں میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں کہ اتنے امیر اور طاقتور تاجر یہاں رہتے تھے ہندو، جن کا ہندوستان سے مال آیا کرتا تھا ریل گاڑیوں پر، اور پھر اسٹیشن سے وہ مال بار برداری کے جانوروں کے ذریعے یہاں لایا جاتا تھا۔ اونٹوں پر قطاریں اونٹوں کی آیا کرتی تھی یہاں سامان سے لدی ہوئی، اور پھر وہ سامان اس علاقے کے ارد گرد رہنے والی آبادی کے لوگ یہاں سے خریدا کرتے تھے، چھوٹے دکاندار بھی اور ضرورت مند لوگ بھی۔ تو اسی کوٹلہ شیخاں میں آبادی کے ساتھ ہی یہاں جس جگہ میں ٹھہرا ہوں، یہ آپ کو چاروں طرف فصلیں نظر آ رہی ہوں گی، تو یہاں انہی فصلوں والی جگہوں پر 2 کنویں موجود ہیں جن کے متعلق مختلف روایات سننے میں آ رہی ہیں۔ اب مستند روایت تو وہی ہوتی ہے جس کے متعلق گواہ مستند ہوں، جنہوں نے وہ آنکھوں سے مارکا دیکھا ہو۔ تو سینہ بسینہ جو روایات ہوتی ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بہت ساری ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ذاتی تجربہ ہے میرا، کیونکہ جب لوگ ایک آدمی کہانی بیان کرتا ہے، پھر وہ جب کچھ عرصے کے بعد دوسروں کو بیان کرتا ہے، پھر اس کے الفاظ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا محل و وقوع بھی تھوڑا اتھل پتھل ہو جاتا ہے۔ اس طرح پھر وہ کہانیاں جو یعنی جن کو سنے ہوئے نئی نسل کو 100-150 برس سے زائد ہو گیا، یعنی نئی نسل نے جو وہ کہانیاں سنی ہیں وہ 100-150 برس پہلے کی ہیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان میں کس حد تک فرق پڑ گیا ہوگا۔ بہرحال میں یہ جگہیں دکھانا اس لیے آپ کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ کنواں ہے، یہ اس کے اوپر آپ کو 2 قبریں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ یہاں کے باشندے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ بہترین حالت میں تھا، یعنی کہ 25-30 سال پہلے، کچھ عرصے سے مراد یہ ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ناگفتہ بے حالت میں ہے، اور میرے خیال میں آنے والے 5-7 سالوں میں اب کیونکہ ہمارے لوگ قبور کا احترام کرتے ہیں، اور ان کو یعنی کوئی سخت دل اور انتہائی ظالم آدمی ہو جو قبروں کو ملیا میٹ کر کے اس کے اوپر گھر بنائے یا کھیتی باڑی کرے تو کرے، ورنہ عموماً ہمارے لوگوں کی اکثریتی آبادی جو ہے قبور کا احترام کرتی ہے، اور ان کو چھیڑنے سے یا ان کی حیت بدلانے سے ڈرتی ہے خدا کے خوف سے۔ تو یہ ممکن ہے اب جس یہ حالت میں ہے آنے والے سالوں میں نئی نسل اسے اس حالت میں نہ رکھے۔ دوسرا کنواں وہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ میں فصل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ فصل کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ اب جو چاروں طرف اس کے گھاس پیدا ہو گئی ہے اور یہ چھپ گیا ہے۔ وہ بھائی بتا رہے تھے یہاں ہمارے ساتھ تھے جو، کہ یہ بھی پہلے اسی طرح کا تعمیر شدہ کنواں تھا جیسے وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، لیکن اب کیونکہ وہ آدھن نسی وارث نہ رہے وجنت والی ہو کچھ تھیں دے، تو ان قبروں کے جو وارث تھے یا ان کو سنبھالنے والے تھے، شاید وہ اپنی زندگی کے معمولات میں اتنے مصروف ہو گئے ہوں، اور یہ کوتاہیاں تقریباً اکثریتی آبادی میں ہیں ہم سمیت، کہ ہم اپنے بزرگوں کی قبور کو اس طرح سے نہیں سنبھالتے جس طرح سے ان کا حق ہوتا ہے، تو کسی سے کیا گلہ کریں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک کنواں ہے جس پر اتوا کو سارا ہونے جنگلی گھاہ دسدا پیا سی۔ تو اس کے متعلق جو مختلف کہانیاں مشہور ہیں، فصل کا نقصان تو نہیں سی؟ اچھا ہوں پیا وال بڑی مہربانی، میں تو ڈر کو لوں بھائی کوئی نقصان نہ تھی، عجیب اللہ کرے۔ یہ دیکھیں وہ بھائی نے اجازت دی ہے کہ آپ اندر اس کو آ کر بنا لیں بے شک، تو پھر میں نے جرات کی ہے۔ یہ اس میں ایک اینٹ، ہاں یہ دیکھیں، اب یہ اس اینٹ کی بناوٹ دیکھیں، یعنی اس طرح کی اینٹیں
عباسی نوابوں کے محل میں بھی اگلے دن جب میں آپ کو وہ قید خانہ دکھا رہا تھا تو اسی طرح کا ایک طرف سے پیلا رنگ کیا ہوا اسی طرح کی اینٹیں وہاں بھی موجود تھیں. یعنی یہ کم از کم یہ اینٹ بھی 100 سال سے اوپر پرانی ہے، کیونکہ اب ایسی اینٹیں بننا بند ہو گئی ہیں. اب اور طرح کے ڈیزائن اور طرح کے نمونے آ گئے ہیں. تو یہ جو اینٹ ہے یہ بھی 100 سال سے اوپر کی ہے. اس میں اور بھی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. یعنی وہ ثابت یہی ہو رہا ہے کہ یہ بھی وہ دوسرا کنواں تھا. اب اس پر AB لکھا ہوا ہے، اللہ بخشنا ہوئے متا بٹھے والے دا شاید. یہ دیکھیں، یہ آپ کو اینٹیں دکھائی دے رہی ہوں گی اس میں چاروں طرف. اچھا، اس کنویں میں جو روایات سننے میں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں بسنے والے آبادی نے کسی حملہ آور سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی عورتوں کو، یعنی ایسی سمجھ لیں کہ انہوں نے تلواروں سے ان کے سر ہی کاٹے ہوں گے. اس دور میں تلواریں ہی ہوا کرتی تھیں. اپنی عورتوں کو مار کر اور ان لوگوں کو جو انتہائی کمزور تھے اور ان کے ساتھ مل کر وہ جو حملہ آور تھا جس نے انہیں دھمکی دی، اب یا کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی اور واقعہ ہو، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ حملہ آور کے خوف سے یہاں جو آبادی تھی کوٹلہ شیخاں کی، ان کے بااثر لوگ جو یہاں کے طاقتور لوگ تھے، انہوں نے اپنے خاندان کی تمام عورتوں کو اور کمزور ضعیف بزرگوں کو جو لڑنے کے قابل نہ تھے ان کو مار کر ان 2 کنوؤں میں پھینک دیا. اور پھر یہاں پر ہر کنویں کے اوپر 2 قبریں نشانی کے لیے بنی ہوئی ہیں، جیسے اس پر وہاں بھی آپ کو دکھایا ہے وہ سامنے. اور ایک یہ ہے، یہ تقریباً اس کے درمیان آدھے بیگھے کا فاصلہ ہوگا دونوں کنوؤں کے درمیان. اور یہ دونوں کنویں اپنے اندر تاریخ سموئے ہوئے ہیں. کاش ہمیں کوئی ایسا بزرگ یہاں مل جاتا جو مکمل تفصیلات سے آگاہ ہوتا، یا کم از کم اتنا تو بتا سکتا کہ یہ ان کنوؤں کے دامن میں کیا کچھ موجود ہے. بہرحال یہ تو قبروں کے نشانات سے واضح ہو گیا ہے کہ یہاں انسان ہی دفن ہیں. وہ کون تھے، کس قبیلے کے تھے، کس بنا پر انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مار کر ان کنوؤں میں دفن کر دیا. کاش مکمل سچائی کے ساتھ کوئی ایسا بزرگ ہمیں مل جاتا جو یہ واقعہ سنا دیتا. آنے ٹانے نہیں سے لیندے جو کئی ایویں ٹھوکا پٹا لوں تو ممکن ہے کئیاں دا دل دکھے، یا اللہ دے ڈیوندار تھی وجوں کوئی چھوٹی موٹی گال تو نہ تھئی. تو اللہ کرے کوئی ایسا بزرگ مل جائے تو میں ایک دفعہ پھر یہاں آنے سے بھی گریز نہیں کروں گا، تاکہ یہ چھپی ہوئی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ آپ لوگوں کے درمیان مکمل سچائیوں کے ساتھ سامنے آ جائے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.